اسحاق ڈار صاحب نے ابھی جب وہ میڈیا سے باتیں کر رہے تھے پاکستان کی اکانومی کے متعلق بجٹ پیش ہونے سے پہلے اور بعد میں بھی، انہوں نے ایک بات کہی جس سے میں پوری طرح سے متفق ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور برابری پارٹی پاکستان جو ہے نظریاتی طور پہ جو اس وقت تمام ملک کی بڑی پارٹیاں ہیں ان سے اختلافات رکھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں مڈل کلاس اور محنت کشوں کو سیاست میں آنا چاہیے اور ان کو اسمبلیوں میں ان کی بڑی تعداد میں نمائندگی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ اس کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی جاگیرداروں، سرمایہ داروں، امیر کبیر لوگوں کی پارٹیاں ہیں، انہی کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور انہی کے لیے وہ اسمبلیوں میں جب بیٹھتے ہیں یہ لوگ تو قانون بناتے ہیں اور اپنے فائدے کی پالیسیز مرتب کرتے ہیں۔ تو وہ اختلاف ہمارا اپنی جگہ ہے، اور جہاں کہیں بھی ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ان سے اختلافات ہیں، ہم اس پہ بات بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے، ان کو اجاگر بھی کریں گے۔ لیکن جو ایک بات انہوں نے کہی ہے جس سے کہ میں متفق ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے پاکستان میں اس کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جتنا اوپر چلا جائے، جتنا نیچے چلا جائے وہ اس کو جانے دیا جائے، اور وہ مارکیٹ فورسز کے رحم و کرم پہ ہو، اور اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو، کوئی ریگولیٹ کرنے والا نہ ہو، حکومت کا اس میں کوئی کردار نہ ہو۔ اس بات پہ ہم ایگری کرتے ہیں، اور اگین دس این آئیڈیولوجیکل کویسچن۔ یہ بہت سے لوگ اس سے جو فری مارکیٹ اکانومی کے علمبردار ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے یا ریاست جو ہے اس کو اکانومی سے بالکل ہاتھ اپنے اٹھا لینے چاہیے، وہ اس کے حق میں ہوں گے کہ چلیں جی مارکیٹ میں جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کو جو مرضی کرے مارکیٹ وہ کرنے دیا جائے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہ کرنے دیتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے قرضوں پہ بھی ہوتا ہے، جو اچانک سے ایک دم سے اوپر چلے جاتے ہیں، اس کا اثر جو ہے عام لوگوں کی زندگی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو ڈیفینیٹلی ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ ریاست کے مفاد میں اور عام لوگوں کے مفاد میں کیا ہے، اور اس حساب سے ایکشن لینا چاہیے۔ دوسری جو ایک انہوں نے اس طرح سے تو بات نہیں کی، لیکن میں اس پہ بات کروں گی، یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیا۔ وہاں پہ انہوں نے عالمی جو فائنینشیل ادارے ہیں ان کے انہوں نے وہاں پہ جا کے نمائندے بٹھا دیے۔ وہ عمران خان کی نااہلی تھی، نالائقی تھی، یا وہ انٹینشنلی انہوں نے یہ کیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ایک بہت ہی غلط اور ڈیزاسٹرس ایکشن تھا۔ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، یہ جو بھی سینٹرل بینک ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا، وہ اس کی اکانومی کی شاہ رگ ہوتی ہے۔ آپ اس کو بالکل ریاست کے کنٹرول سے بالکل آزاد نہیں کر سکتے، لیکن یہ پاکستان میں کیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان کو نقصان بھی ہوا۔ تو یہ چیلنج ہے اب موجودہ حکومت کے لیے کہ اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے۔ اگین بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جی اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ ریاست سے الگ ہونا چاہیے یا ریاست کے کنٹرول سے باہر ہونا چاہیے تاکہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو، کیونکہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ایک حد تک شاید یہ بات درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ میں دیکھیں جہاں جو ان کا سینٹرل بینک ہے، فیڈرل ریزرو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک اس کا بھی انڈیپینڈنٹ بورڈ آف گورنرز ہے، لیکن اس کی جو اٹانومی ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس کے جو ایکشنز ہیں یا اس کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اس کو ریٹیفائی کرے، تو پھر ہی جو فیڈرل ریزرو بینک ہے اس کے ایکشن پہ عمل کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ایگزیکٹو برانچ جو ہے گورنمنٹ کی
اس سے اس کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے. لیکن یو ایس کی جو کانگریس ہے، جو اس کا جمہوری ادارہ ہے، اسٹیٹ بینک پھر بھی اس مطلب جو فیڈرل ریزرو بینک ہے جو یو ایس کا، وہ پھر بھی اسی دائرہ کار میں عمل کرتا ہے. اور جو بھی پالیسیز یا جو بھی ڈائریکشن گورنمنٹ یو ایس گورنمنٹ دیتی ہے یا کانگریس دیتی ہے، فیڈرل ریزرو بینک کی جو تمام پالیسیز ہوتی ہیں اس کو مطابق ہونا چاہیے. وہ اس سے انڈیپینڈنٹ یا اس سے الگ ہو کے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. تو پاکستان میں یہ بہت ضرورت ہے کہ اس طرح کے جو کروشل جو اکنامک ڈیسیجنز ہیں اس پہ جمہوری اداروں کا کنٹرول ہونا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے یہاں پہ پاکستان میں کہ جمہوری اداروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ جمہوریت کو یا جمہور کو وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہاں پہ ایک خاص طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو ایک ایلیٹ کلاس ہے، اشرافیہ طبقہ ہے. تو جب وہ فیصلہ کرتے ہیں یا جو وہ شاید اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن وہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا. تو جب ہم کہیں گے کہ جمہوری اداروں کا اس اکنامک سسٹم پہ کنٹرول ہونا چاہیے، تو وہ جمہوری ادارے تبھی صحیح طرح سے کام کر سکتے ہیں، تبھی وہ لوگوں کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، عام لوگوں کو جو 85% ہیں، جو مڈل کلاس محنت کش طبقے کے لوگ ہیں، وہ تبھی اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں جب ان کے ریپرزینٹیوز وہاں بیٹھے ہوں گے. اور اسی لیے ان لوگوں کا سیاست میں آنا اور خود الیکشن لڑ کر اسمبلیوں میں جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکانومی جو ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق ان کی زندگیوں سے ہے، ان کے بچوں کے مستقبل سے ہے، ان کی خوشحالی سے ہے. تو جب تک یہ وہاں نہیں بیٹھیں گے تب تک ان کی حالت نہیں بدل سکتی. تو برابری پارٹی پاکستان کا پلیٹ فارم اسی لیے بنایا گیا تھا. ہم ہر بات میں یہی کہتے ہیں، میں ہر ویڈیو میں یہ آپ کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا اسمبلیوں میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے. تو اگر آپ اس بات پہ سوچیں اور اگر یہ چینل آپ کو پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.